خدا کے کلام سے بہت خوش ہے اور اپنی زندگی وہ اس میں ڈھال رہی ہے اس کے سیکریفائس کے لیے. پھر چھٹی بات یہ کہ اس نے سیکریفائس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا. جب سے فرشتہ نے ماں مریم کو یہ حکم دیا کہ اس کے ساتھ ایسے ہوگا، تب سے ماں مریم نے جب سر جھکا کر اس حکم کو قبول کیا، اس کی لائف ایک کانسٹنٹ ٹرموائل میں ہی رہی ہے. مطلب یہ کہ اس کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا، وہ کنواری تھی، اس کے ساتھ اس طرح سے ہوا، وہ یوسف کے ساتھ اس کو جانا پڑا، اس نے اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا، اپنی برادری کو چھوڑ دیا. ہو سکتا ہے لوگوں نے اس کے اوپر الزام لگایا ہو، تانے دیتے ہوں، ذلت کا نشانہ اس کو بنایا ہو. یہ بائبل میں تو نہیں لکھا، لیکن ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگ ابھی بھی کسی کو نہیں چھوڑتے، تو اس زمانے میں ماں مریم کو کس نے چھوڑا ہوگا؟ اس کو بولا ہوگا کہ یہ کیسی بات ہے، یہ وہ. اور پھر وہ اس حالت میں وہ سفر میں نکل گئی. اتنا لمبا اس نے سفر کیا اور مشکل حالات کا سامنا کیا. سردی تھی اس وقت، بہت سردی میں اس نے اتنا لمبا سفر کیا. پھر کوئی اس کو جگہ نہیں مل رہی تھی، جب پیدائش کا ٹائم تھا کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی. کتنی پریشانی اس کو ہوگی اور کوئی اس کو آرام نہیں ملا. پھر ہیرودیس کے خوف سے وہ لوگ بھاگے، کیونکہ ہیرودیس نے کہا تھا کہ سب بچوں کو مارا جائے گا 2 سال سے کم. تو مطلب ایک کانسٹنٹ موشن میں، ایک پریشانی میں اس کی زندگی گزر رہی ہے، لیکن صرف اس لیے کہ خدا کا کلام اس کی زندگی میں پورا ہو رہا ہے اور وہ جانتی ہے کہ خدا کا کلام حق ہے اور سچ ہے، تو اس کو وہ اپنے کلام میں پورا ہونے دیتی ہے. اس نے کہیں بھی بڑبڑایا نہیں ہے، بلکہ اس نے صرف خدا کی حمد و ستائش کری ہے. اب بینگ لیڈیز ہم کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ اچھے کردار پائے جاتے ہیں. ناٹ اونلی لیڈیز، مرد حضرات بھی اپنے آپ پر غور کریں کہ کیا ہم ایمان رکھتے ہیں خدا کے کلام پہ؟ کیا ہم اس پر کیا ہم بغیر دیکھے اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کی فرما برداری کرتے ہیں؟ کیا ہم ہمیشہ اس کی ستائش کرتے ہیں؟ اگر ہم مشکلات میں سے بھی گزرتے ہیں تو ہم خداوند یسوع مسیح کو کبھی کبھار برا بھلا کہہ دیتے ہیں، خداوند کیوں ہمارے اوپر یہ دکھ آ رہے ہیں، کیوں مصیبتیں آ رہی ہیں؟ لیکن ہمیشہ ہمیں خدا کی شکر گزاری ادا کرنی چاہیے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں جو ہے وہ ماں اس کو دودھ پلاتی ہے، اور وہ دودھ اس کی خوراک ہے، اس کی زندگی کا باعث ہے. اگر وہ اس کو 1 گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے 1 دن دودھ نہیں دے گی تو وہ بچہ مر جائے گا، وہ بچہ زندہ نہیں رہے گا. خدا کا یہ کلام ہمارے لیے ہماری خوراک ہے، یہ خالص دودھ کی طرح ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو کھائیں ہر روز، تاکہ ہماری روحیں اندر سے نہ مریں. اگر ہم اس خوراک کو نہیں لیں گے تو ہم بھی مر جائیں گے، ہماری روحیں اندر سے مر جائیں گی. وہ کہ ہم جسمانی طرح سے ہم جی رہے ہوں گے، ہم جسمانی طرح سے اپنی زندگی میں ویسی کام کاج سب کر رہے ہوں گے، لیکن ہماری روح اندر سے بجھی بھی ہوگی، ہماری روح خالی ہوگی، ہماری روح رو رہی ہوگی اندر سے. شاید اگر وہ روح باہر نکل کے آ جائے اور ہم اس کو دیکھیں تو بہت ہی کمزور اور بیمار سی لگے شاید. ویسے ہم اوپر سے اپنے بدنوں کا کتنا خیال کرتے ہیں، ہم اپنی پرورش کرتے ہیں، اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنی روح کو وہ غذا دیتے ہیں؟ اس میں یہ جو حوالہ پڑھا گیا تھا 1 کرنتھیوں 3 باب اس کی 1 سے 3 آیت، اس میں پولس بھی یہی کہتا ہے کہ اے بھائیوں، تم سے اس طرح کلام نہ کر سکا جس طرح روحانیوں سے، بلکہ جیسے جسمانیوں سے، اور ان سے جو مسیح میں بچے ہیں. میں نے تمہیں دودھ پلایا اور کھانا نہ کھلایا، کیونکہ تم کو اس کی برداشت نہ تھی. ہم اس کو ہضم ہی نہیں کر سکتے. بات یہ ہے کہ مائیں جو ہیں اپنے بچوں کی نشو و نما کی کتنی فکر کرتی ہیں. ابھی میں ایتھن کے پیچھے ہر وقت لے کے کھانا بھاگتی رہتی ہوں کہ کھانا کھا لو، کھانا کھا لو. ایک نیوٹریشس میل اس کے لیے پلان کرنے کے لیے کوشش کرتی ہوں. گھرانے کے لیے بھی لیڈیز یہ کرتی ہیں کہ ایک ویل بیلنس ڈائٹ پورے گھر کو ملے.
جس میں جو ساری اہم جو فوڈ گروپس ہیں، مطلب ملک ہیں، پروٹینز ہیں اور ایگز ہیں، فشز ہیں، یہ سب ہم اپنے چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر والے اس کو کھائیں. لیکن کیا ہم نے کبھی اس پر غور کیا ہے کہ ہم روحانی نشو و نما بھی اپنے بچوں کو اپنے گھرانے میں ہم کس طرح سے دے رہے ہیں؟ آپ دیکھیں مسلمان لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو جب وہ 3-4 سال کے ہو دیتے ہیں ان کو مسجد میں بھیج دیتے ہیں اور ان کو سپارے رٹاتے ہیں. تو ہم بینگ مدرس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سکھائیں. ماں کی جو گود ہے وہ بچے کی پہلی درس کا ہے، اور جیسے بچہ اپنے ماں باپ کو دیکھے گا وہ ویسا ہی کرے گا. اگر وہ اپنے ماں باپ کو دیکھے گا کہ وہ فلمیں دیکھ رہے ہیں، وہ پارٹیز کر رہے ہیں، وہ گانا بجانا کر رہے ہیں، وہ بری عادتوں میں ملوث ہیں، تو وہ بھی ایسا ہی ہوگا. لیکن اگر وہ دیکھیں گے کہ ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ خدا کی ستائش کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور خدا کا کام ان کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں وہ بچے، تو وہ خدا پر بہت مضبوط ایمان رکھیں گے اور وہ ویسے ہی چلیں گے. افسیوں 4 باب اس کی 14 آیت میں پڑھتے ہیں. کوئی یہ جلدی سے پڑھ دے. میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے نہیں یہ باتیں نہیں لکھتا، بلکہ اپنے افسیوں 4 باب 14 آیت. تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی بازیگری اور مکاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے کے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے جھونکے سے موجوں کی طرف اچھلتے بہتے نہ پھریں. تھینک یو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں. اب یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک بچے کو اب ایسے بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اس کو کانسٹنٹلی بس ملک ہی پلاتے رہیں. ایک ٹائم آتا ہے جب ہم اس کو ٹھوس غذا بھی دینا شروع کرتے ہیں کہ وہ ٹھوس غذا کھانا شروع کرے. اگر ہم اس کو وہ ٹھوس غذا نہیں دیں گے تو وہ پراپرلی ڈیولپ نہیں کرے گا، اس کی پراپر گروتھ نہیں ہوگی، وہ میل نرشڈ رہے گا، اس کی ڈیولپمنٹ صحیح سے نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ٹائم ہماری زندگی میں بھی آنا چاہیے کہ ہم خداوند کے جو کلام کو ہم حاصل کر رہے ہیں، ایک ٹائم وہ آنا چاہیے کہ اب ہم اس کی ٹھوس غذا حاصل کریں، ہم اس کی کلام کی ڈیپر میننگز کی طرف جائیں، ہم روایتی باتوں کو چھوڑ دیں، ہم خدا کو پہچانیں، اس کو جانیں کہ وہ اصلی میں کون ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ تجربہ کر کے جانو کہ خداوند کو کیا چیز پسند ہے. یہ کیسے آئے گا ہمیں؟ یہ اس طرح سے آئے گا جب ہم دعا میں ٹھہریں گے، جب ہم اس کے کلام میں پڑھیں گے، خدا سے ایک ریلیشن شپ فارم کریں گے، تب ہمیں یہ باتیں آئیں گی. اب یہ ہم اپنے جسمانی حالات کا یہ اپنے پیٹ کا کتنا خیال رکھتے ہیں، لیکن ہم اپنی روحوں کا کیا خیال رکھ رہے ہیں؟ ہماری روحیں کتنی صحت مند ہیں؟ ہمیں کچھ نہیں پتا. ہماری روح اندر سے شاید بہت بجھی ہوئی ہو، شاید مر چکی ہی ہو، شاید زندہ ہی نہ ہو ہماری روح. پھر جب جسم جیتا ہے تو جسم کے کام بھی سامنے واضح ہو کر آتے ہیں، اور جسم کے پھل جو ہیں وہ غلطیوں 5 باب 19 آیت میں ہم دیکھتے ہیں. جی. اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیش کر بتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے. ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے. یہ خدا کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے اپنی نجات ہمیں دے دی ہے، لیکن ہماری یہ بہت ہی میں کہتی ہوں نا سمجھی ہے. ایک انسان ہمیشہ اپنی بہتری کے لیے سوچتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ مجھے کہاں پہ پروفٹ ہو رہا ہے. تو پروفٹ ہمارا اسی میں ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر کریں تاکہ ہم آگے کو جا کے، کیونکہ یہ زندگی تو عارضی ہے، آگے کو جا کے ہم اس آگ کی جھیل میں نہ ڈالے جائیں، بلکہ ہم خدا کے ساتھ، اس کے ساتھ ہم رہیں. یہ ہماری پروفٹ کی بات ہے. اور یہ کام جب تک ہم اپنی زندگیوں میں سے نہیں چھوڑیں گے،
ہمارے جسم اپنی روح کو ہم پرورش نہیں کریں گے تو جسم میں جیتے رہیں گے اور